اللہ فرماتا ہے، ماں اپنے بچے کی ایک سسکی بھی سن نہیں پاتی، اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، جو یقین رکھتے ہیں مجھ پر، میں ان کے دلوں کو اپنے جانب موڑ دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں بے خبر ہوں تم سے؟ میں تو تمہارا آسمان کی جانب منہ پھیر کر دیکھنا دیکھ رہا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے جا کر جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا کہ اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ فرماتا ہے، یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، شکر کرو ہر حاصل اور لا حاصل پر، میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، سکون بھی میرے اختیار میں ہے اور بے سکونی بھی۔ جو مجھے راضی کر لیتا ہے میں بھی اسے مطمئن کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، تم ایک چیز کے گم جانے پر تڑپ رہے ہو، میں قادر ہوں ہر شے پر، میں تو سب واپس لا سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، جب ایمان والے مجھے شدت ضبط کو جا کر پکارتے ہیں تب میں انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہوں اور ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، پریشان مت ہو میرے بندے کہ بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں بھی وہاں ہوں۔ وہ فرماتا ہے، تم مانگو مجھ سے، میں قبول کرتا ہوں، جو تم زبان سے نہیں کہہ پاتے وہ بھی میں سنتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، یقین رکھو میری مصلحتوں پر، میں مایوس ہو جانے والوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ وہ فرماتا ہے، ساری دنیا بھی تمہارے مخالف آ کر کھڑی ہو جائے تب بھی ڈرنا مت، کیونکہ تب بھی تمہیں کافی میں تنہا ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ تم بھروسہ کر کے تو دیکھو مجھ پر، میں کسی بھی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، میں نور ہوں آسمانوں اور زمینوں کا، میں تمہارے ان اندھیروں کو بھی روشنیوں میں بدل سکتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے، میں نے نہ تو تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی تم سے بیزار ہوں۔ وہ فرماتا ہے، تمہارے لیے بے بسی ہے، میرے لیے نہیں، میں تو بس کن فرماتا ہوں اور ادھورے قصے مکمل ہو جاتے ہیں۔ دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں، دعائیں ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیتی ہے۔ دنیا کے راستے بند ہو جائیں تو دعائیں آسمانی راستے کھول دیتی ہیں۔ دعائیں بچھڑے ہوئے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے دوبارہ ملوا دیتی ہے۔ دعائیں تپتے ہوئے صحرا میں ہاجرہ کے لیے پانی کا چشمہ پھوڑ دیتی ہے۔ دعائیں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ ساحل سمندر پر اگل دیتی ہے۔ دعائیں ایک انگلی کے اشارے پر چاند کو 2 ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہے۔ دعائیں تو معجزوں کا حصہ ہوتی ہے، مت بھولو جس نے دعا مانگنا سکھایا ہے اس نے قبولیت کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، اور اختتام میں تمہاری دعائیں تمہیں کیسے تھام لیتی ہے تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ تہجد کی دعائیں تو زباں پر آنے سے پہلے کن کے مراحل میں داخل ہو جاتی ہے اور پھر آخر میں صرف اللہ چاہیے ہوتا ہے۔ ہر آزمائش کے بعد، ہر دعا کے بدلے، ہر صبر کے بدلے یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری رکاوٹیں بے اثر ہو جاتی ہیں اور پھر اللہ کے مل جانے کے معجزے ہوتے ہیں۔ ایسے معجزے جو کہانی پلٹ دیتے ہیں، ایسے معجزے جو نصیب موڑ دیتے ہیں، ایسے معجزے جو دل بدل دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت انسان کو مکمل کر دیتی ہے۔ اللہ کو پا کر کوئی بھی چاہ ادھوری نہیں رہتی۔ اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ جب تم ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی، تب اللہ ان کی حقیقت کھول دیتا ہے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، بس ان کے قبول ہونے کے انداز الگ ہوتے ہیں۔ جب تم اللہ سے مدد مانگتے ہو تب اللہ تمہاری یوں مدد کرتا ہے کہ کہیں تمہاری چاہ سے نواز دیتا ہے،
کہیں تمہاری چاہ سے تمہیں بچا لیتا ہے۔ بے شمار عبادتوں کے بعد بھی جو دور ہو جائے اس کے نہ ملنے میں اللہ کی کوئی تو مصلحت ہوگی، اور یقیناً تمہارے لیے بھی اس صبر کا بہت بڑا اجر اور مرتبہ ہوگا۔ ان قریب اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ ان قریب اللہ تمہیں بہت بہترین صلہ دے گا جو کبھی بھی تمہارے آنسو کا باعث نہیں بنے گا۔ موو آن کرنے کے لیے حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ انہی پر رحم کرتا ہے جو خود پر رحم کرتے ہیں۔ دعاؤں کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ یہ دونوں جہاں کو ہلا دے۔ نصیب تو پھر بھی چھوٹی سی بات ہے، نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھوں سے اللہ کو مناتی ہے نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ کیوں سوچتے ہو کہ اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا؟ کیوں کہتے ہو کہ نصیب کا لکھا ہوا کبھی نہیں بدلتا؟ وہ تو قادر ہے، ناممکن سے ممکن تک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ مالک کن ہے، تمہاری سوچ سے کہیں وسیع طاقتیں رکھنے والا۔ کیوں سوچتے ہو پھر کہ چاند توڑنے والا تمہارا مقدر نہیں موڑ سکتا؟ کیوں سوچتے ہو پھر کہ دل بنانے والا اسے دوبارہ جوڑ نہیں سکتا؟ صبر کرو، وقت مقرر ہے قبولیت کا، بے وقت تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تمہارا یہ مانگنا اللہ کے حکم سے ہے اور اس کا حکم بلا وجہ نہیں ہوتا۔ توکل رکھو، وہ الحکیم ہے، وہ اپنے کاموں میں غلطی نہیں کرتا۔ عطا شان ہے اس کی، وہ اپنے در پر آئی ہوئی درخواست رد نہیں کرتا۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو جان ماس پر بہائے جاتے ہیں، ایک کن سے ہزاروں تڑپتے ہوئے دل موڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ جنہیں پسند کر لیتا ہے وہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ بے شمار لوگوں میں سے چند ہی اس سے ملاقات کے لیے چنے جاتے ہیں۔ ناممکن سارے خواب دعاؤں سے حقیقت بن جاتے ہیں۔ وہ حکم دیتا ہے اور اندھیرے راستے معجزوں سے روشن ہو جاتے ہیں۔ اللہ راضی ہو جائے تو مقدر پل میں بدل جاتا ہے، جن کا ہونا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ کی مدد سے وہ کام بھی دیکھتے ہی دیکھتے ہو جاتے ہیں۔ تہجد سے بھی افضل ٹوٹے ہوئے دل کا سجدہ ہے۔ وہ بے خبر نہیں ہے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے، تو پھر مانگو اس سے، وہ تمہیں سن رہا ہے۔ منوا لو اسے، وہ تمہاری راہ تک رہا ہے۔ وہ راضی ہے تمہاری دعاؤں پہ۔ اگر دل نہیں بدل رہا، تم سے رابطہ نہ ٹوٹے، بس اس لیے دیر کر رہا ہے۔ گھبراؤ نہیں، تمہاری آزمائش کا یہ آخری مرحلہ ہے۔ نصیب کا غم کیسا، تمہارے اختیار میں تو دعا ہے۔ تم جس سے امید لگائے بیٹھے ہو وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے۔ کیوں ہو پھر پریشان، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ جو دعاؤں سے نہ ہو سکا وہ کر دکھانے والا تمہارا اللہ ہے۔ جو نصیب سے نہ مل سکا وہ عطا کرنے والا تمہارا اللہ ہے۔ جو ٹوٹ کر بکھر گیا اس وجود کو سمیٹنے والا تمہارا اللہ ہے۔ جو پورا نہ ہو سکا اس خواب کو حقیقت بنانے والا تمہارا اللہ ہے۔ جو چین نہیں پاتا کہیں اس دل کو موڑنے والا تمہارا اللہ ہے۔ جو باعث تکلیف ہے اس برے کو بہتر بنانے والا تمہارا اللہ ہے۔ جو کہتے ہیں دعائیں سنی نہیں جاتی، ان سے کہہ دو قبول کرنے والا تمہارا اللہ ہے۔ جو تمہارے بس میں نہیں ان معجزوں پر قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ ہے۔ انجام کی فکر کیوں کرتے ہو جب کن فرمانے والا تمہارا اللہ ہے؟ توکل رکھو، آزمانے والا اگر اللہ ہے تو اس آزمائی سے نکالنے والا بھی تمہارا اللہ ہے۔ جب سب کچھ پورے دل سے اللہ کو سونپ دیا جائے تو پھر اس میں اپنی رائے نہیں دیتی، اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرتے ہیں، صبر کر کے پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ جو اللہ جانتا ہے وہ آپ اور میں نہیں جان سکتے۔ جو اللہ نے دیکھا ہے وہ آپ نے اور میں نے نہیں دیکھا ہے، اس لیے کبھی بھی اپنے فیصلوں کو بہتر سمجھ کر اللہ کے فیصلوں سے بدگمان نہ ہوں، کیونکہ اس سے زیادہ محبت ہم سے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہم خود بھی نہیں۔